جس طرح اللہ رب العالمین نے نبوت کی حفاظت کی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے صداقت کی بھی حفاظت فرمائی۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے نبوت کی تربیت فرمائی، اسی طرح اللہ نے صداقت کی بھی تربیت فرمائی ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے نبوت کی بچپن سے لے کر جوانی تک حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے صداقت کی بھی بچپن سے لے کر جوانی تک حفاظت اور تربیت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے علماء اکرام نے، فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، 6-7 سال ان کی عمر تھی، ان کو لے کر بیت اللہ شریف کے اندر پہنچے، ایک بت کے سامنے ان کو بٹھا دیا، کہنے لگے بیٹا یہ بت ہمارا ہے، یہی ہمارا خدا ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس سے چیزیں مانگتے ہیں، تو بھی اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، تو بھی اسی کے سامنے ماتھا ٹیک دے، تو بھی اسی کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہے، اس بت کے سامنے بیٹھ گئے، باپ پیچھے کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا کہ ابھی میرا بیٹا اس کے سامنے سجدہ کرے گا، ابھی میرا بیٹا صدیق اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا، ابھی صدیق اس کے سامنے، ابھی میرا بیٹا اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے گا۔ لیکن تھوڑی دیر ہو گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت سے باتیں کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بچپن میں بھی صدیق اکبر کی حفاظت فرمائی ہے، بچپن میں بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، بچپن کے اندر بھی کسی بت کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی شراب نہیں پی، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی جوا نہیں کھیلا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کسی گناہ کے اندر ملوث نہیں تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس طرح نبوت کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح اللہ نے صداقت کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ بت کے سامنے بیٹھ گئے، بت کو کہنے لگے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیجئے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دیجئے، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دیجئے، اس سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن بت سے تو کوئی جواب نہیں ہے، وہ تو ایک پتھر کی مورتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کافی دیر گزر گئی، بت نے کوئی جواب نہیں دیا، اس پتھر کی مورتی نے کوئی جواب نہیں دیا، تو ساتھ پڑا ایک پتھر اٹھایا اور اس بت کے سر کے اوپر زور سے مارا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ باپ پیچھے دیکھ رہا ہے، اس نے کہا یہ اس نے کیا کر دیا، میں تو اس کو بلا کر لے آیا تھا کہ یہ ہمارا خدا ہے، اس کے سامنے سجدہ کر لے، یہ ہمارا خدا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، یہ ہمارا خدا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیک دے، یہ ہمارا خدا ہے، اس کی عبادت شروع کر دے۔ اس نے تو خدا کے ہی ٹکڑے کر دیے، اس نے تو اس بت کو ہی پاش پاش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے ان کو اٹھایا، غصے سے پکڑ کر گھر لے آئے، مارنے لگے۔ جب ان کو مارنے لگے تو ان کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کی دوڑتی ہوئی آئی، آ کر سامنے آ گئی، کہنے لگی او ابو قحافہ کیوں مار رہے ہو میرے بیٹے کو، میرے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے، میرے بیٹے سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اس نے کہا غلطی آج اس نے بہت بڑا مذہبی جرم کیا ہے۔ اس نے کہا کیا کر دیا؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، میں تو اسے لے کے گیا تھا کہ یہ اپنے خدا کے سامنے سر جھکائے گا یا اپنے خدا کی عبادت شروع کر دے گا، اس نے تو الٹا اس کو ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہنے لگی ابو قحافہ تجھے نہیں پتا، میرا یہ بیٹا بڑی مقام والا ہے، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہے، یہ میرا بیٹا بڑی عظمت والا ہے، یہ میرا بیٹا بڑے مرتبے والا ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا جب یہ میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر تھا، اس وقت جب میں رات کو سوتی تھی تو رات کو چاند، رات کو ستارے جھک کر مجھے سلام کیا کرتے تھے، کہتے تھے ابو بکر صدیق کی اماں تجھے مبارک ہو۔ کہنے لگی جب دن کا وقت ہوتا تھا یہ سورج بھی مجھے آواز دے کے کہتا تھا صدیق اکبر کی اماں تجھے مبارک ہو۔ کہنے لگی جب یہ بیٹا میرے پیٹ کے اندر تھا اس وقت مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جب میں گرمیوں کے اندر سو رہی ہوتی تو جنت کی حوریں آ کر مجھے پنکھا جلا کرتی تھیں۔ او ابو قحافہ اس کا بڑا شان ہے، اس کا بڑا مقام ہے، میرے اس بیٹے کو کچھ نہ کہنا، میرے بیٹے کو نہ مارنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت اللہ رب العالمین نے بچپن سے کی ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر آگے امت کو سنبھالنا تھا، تاکہ کل کوئی 15ویں صدی کا کافر کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے صدیق اکبر تو ایک بت کے پجاری تھے، اگر 15ویں صدی کا کوئی کافر کھڑا ہو کر یہ
نہ کہہ دے یہ تو بت کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، یہ تو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کیونکہ ان سے اتنا بڑا کام لینا تھا، اسی لیے میرے پروردگار عالم نے بچپن سے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی ہے۔